الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حمد ثنا تسبیح تحلیل تقدیس تمجید بزرگی بڑائی کبریائی اللہ جل جلالہ کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب بے شمار لا تعداد اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین ہے. اللہ کریم ہمارا اول وقت میں آنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. احباب ذی وقار، دنیا کا قانون ہے، یہ ایک اصول ہے کہ شخصیت کا تعارف کارناموں کے بعد ہوتا ہے. شخصیت کا تعارف کارنامے کے بعد ہوتا ہے. آدمی کی پہچان شہرت نام اس کے کام کے بعد سامنے آتی ہے. شاعر پہلے اپنی شاعری یا غزل پیش کریں گے، اس کے بعد اسے شاعر مانا جائے گا. کھیل کے میدان میں کھلاڑی پہلے اپنا کھیل پیش کرتا ہے، اس کے بعد کوئی شاہد افریدی اس کا نام بنتا ہے. شاعری کی دنیا میں غالب نے پہلے شعر پیش کیا، اس کے بعد غالب کا نام سامنے آیا. اگر کوئی آدمی تصنیف کرتا ہے اور اچھی کتاب لکھتا ہے تو پہلے تصنیف ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مصنف کا نام ہوتا ہے. پہلے پینٹنگ آتی ہے، پھر پینٹر کو پہچانا جاتا ہے. اچھا شاگرد پیش کیا تو پھر اس کے بعد استاد اچھا کہلاتا ہے. پہلے کام ہوتا ہے، پھر نام ہوتا ہے. اگر تصنیف پیش نہیں کی تو مصنف نہیں ہوگا. اگر کھیل کوئی پیش نہیں کیا تو کھلاڑی کا نام نہیں ہوگا. شاعری کوئی غزل پیش نہیں کی تو اس سے پہلے اس کا نام نہیں ہوگا. لیکن کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے، واحد ایک ایسی ہستی ہے مخلوق میں کہ ابھی کارنامہ پیش نہیں ہوا، نام پہلے ہی موجود ہے. ابھی پتھروں سے کلمہ نہیں پڑھوایا، ابھی ڈوبے ہوئے سورج کو نہیں پلٹایا، ابھی چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے، ابھی درختوں کو اپنے پاس نہیں بلایا، ابھی معراج کی دولت نہیں ملی، ابھی قرآن کی آیتیں سینے پر نازل نہیں ہوئی ہے، ابھی ان کی خاطر اللہ نے قبلے نہیں بدلے، ابھی ان کی انگلیوں سے چشموں کا جو فیض ہے وہ جاری
نہیں ہوا, ابھی ان کا حسن دکھایا نہیں ہے, لیکن فرش سے لے کر عرش تک ان کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. ابھی وہ سراج منیرہ, ابھی وہ سورج طلوع نہیں ہوا, اس کی روشنی, اس کی کرنیں, اس کا نور عالم کو منور کر رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے, جناب آدم کی زبان پر ان کے قصے جاری ہے, جناب نوح کی زبان پر ان کے قصے جاری ہے, جناب موسیٰ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں, جناب عیسیٰ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں, جناب داؤد و جناب سلیمان ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے. جناب آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو 300 سال تک آپ روتے رہے, 300 سال تک آپ نے آنسو بہائے. ایک دن اللہ سے دعا مانگی, یا ربی اسألک بحق محمد الا ما غفرت لی. اللہ میں تجھ سے محمد کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں, مجھے بخش دے, اللہ مجھے معاف فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے آدم تو نے میرے محبوب محمد الرسول اللہ کو کیسے پہچانا؟ ابھی تو وہ دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے, ان کو پیدا ہی نہیں کیا. تو جناب آدم نے عرض کی, اے میرے مالک, اے میرے رب, اے میرے خالق, جب تو نے مجھ کو پیدا فرمایا اور مجھ میں روح ڈالی تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا اور عرش اعظم کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے جان لیا جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ تجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے آدم تو نے بالکل سچ کہا ہے, بے شک وہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے, اور جب تم نے ان کے وسیلے سے بخشش مانگی تو میں نے تجھے بخش دیا. اگر محمد نہ ہوتے تو اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. یہ کائنات اگر وجود میں آئی ہے تو اس کا سبب کیا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ احمد بن محمد قسطلانی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا آدم لو تشفعت الینا بمحمد فی اہل السماوات والارض لشفعناک. اے آدم اگر تم میرے محبوب محمد الرسول اللہ کے نام لے کر ان کا وسیلہ پیش کر زمین اور آسمان والوں کی بخشش مانگتے تو میں سب کو بخش دیتا اور تمہاری بھی شفاعت قبول کر لیتا. تم نے اپنے لیے مانگا, اگر زمین اور آسمان والوں کے لیے مانگتا میں نام محمد کے صدقے سب کی بخشش فرما دیتا. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے, نام خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. نام مصطفیٰ پر نظر رکھنا یہ تو جناب آدم کی سنت ہے علیہ الصلاۃ والسلام. جناب آدم نے تو ایک ہی نظر میں مقام مصطفیٰ کو پہچان لیا. جناب آدم نے جو ہی نظر ڈالی آپ سمجھ گئے, یاد آیا, آپ کو مقام کا پتہ چل گیا. لیکن آج کے دور میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث میں, نمازوں میں, اذانوں میں, اقامت میں, خطبوں میں دیکھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی کا ذکر موجود ہے, پھر بھی محمد الرسول اللہ کے مرتبے سے واقف نہ ہو سکے. نام مصطفیٰ کے صدقے تو اگر دعا مانگی جائے, وسیلہ پیش کیا جائے, اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ قبول فرماتا ہے. جناب شیس علیہ السلام کو آپ نصیحت و وصیت کرتے ہیں. جناب آدم علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے جناب شیس سے فرمایا, اے میرے بیٹے, جب بھی اللہ کا ذکر کرو نا تو اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کا ذکر بھی کرو, ضرور کرو. کیوں؟ کیونکہ میں نے عرش کے پائے پہ آپ کا نام مبارک اس وقت لکھا دیکھا جب میں روح اور مٹی کے درمیان تھا. پھر میں نے آسمانوں کی سیر کی, میں نے ہر جگہ نام محمد کو دیکھا. میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر نام محمد کو دیکھا. میں نے جنت کے مکانات و محلات پر نام محمد کو دیکھا. میں نے سدرۃ المنتہا کے پتوں پر نام محمد کو دیکھا. میں نے فرشتوں کے اور حوروں کے ماتھے پر بھی نام محمد کو دیکھا ہے. ہر وقت محمد کا ذکر کرنا, کیونکہ یہ ذکر فرشتوں کا ذکر ہے, فرشتے ذکر کرتے ہیں.
اس حدیث سے ہمیں کیا سیکھا؟ اس حدیث میں کیا میسج ہے؟ جناب آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو ایک پیغام دے رہے ہیں، جو کہ میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں اگر پیش کروں تو وہ فرماتے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفا دھوم دھام، کان جدھر ہی لگائیے تیری داستان ہے۔ چاہے وہ جنت کے محلات ہو یا فرشتے ہوں یا حور ہو، جہاں دیکھو کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ اور ایک اور سبق ملا، وہ یہ کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ حضور کا ذکر کرنے سے کوئی شرک و بدعت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ قائم و دائم رکھے کہ ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ہمیں ایسی زبان ہی نہیں چاہیے کہ جس میں رسول اللہ کا ذکر نہ ہو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اس ہستی کا تعارف اپنی امت کو کرواتے ہیں۔ ابھی آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو بتا رہے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں بشارت دے رہا ہوں اس رسول کا۔ کون سے رسول؟ کون ہے؟ کہا جس کا نام احمد ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت دیکھ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنے عظیم المرتبت اللہ کے رسول ہیں، وہ جو خود مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، وہ جو پیدائشی نابینوں کو آنکھیں دے رہے ہیں، وہ جو برس اور کوڑیوں کے مریضوں کو شفایاب کر رہے ہیں، وہ جو مٹی کو اٹھاتے ہیں، پھونک مارتے ہیں اور حقیقی پرندہ بنا کر اڑا دیتے ہیں، اس جیسی عظیم المرتبت ہستی کسی اور نبی کا ذکر کرے تو جب ان کی یہ شان ہے تو پھر ان کی شان کیا ہوگی؟ جب ان کا یہ مقام ہے تو جن کے تذکرے یہ خود کر رہے ہیں وہ ہستی کون ہوگی؟ جس نبی کے یہ مقتدی ہے تو پھر امام کا مقام کیا ہوگا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواری پوچھتے ہیں کہ آپ اس نبی کو جانتے ہیں، ان کی شان کیا ہے، ذرا وہ بھی بتا دیں۔ آپ فرماتے ہیں تم شان کا پوچھتے ہو، میں عیسیٰ ہو کر یہ تمنا رکھتا ہوں کہ کاش ان کے قدموں میں جو جوتے ہیں ان جوتوں کے تسموں کو عیسیٰ ہاتھ لگا دے تو یہ بھی فخر کی بات ہے۔ وہ ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہم سب کے آقا و مولا ہیں، ہم سب کے نبی ہیں۔ ہم فخر کرتے ہیں، ہم قومیت پر فخر نہیں کرتے، میرا تعلق پٹھانوں سے ہے، میرا تعلق راجوں سے ہے، چودھریوں سے، نہ یہ فخر والی چیزیں نہیں ہیں۔ فخر والی چیز کیا ہے؟ کہا میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ فخر والی بات ہے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اور ان کا ذکر ان کے آنے سے پہلے اللہ نے پسند فرمایا کہ ان کا ذکر جاری ہو جائے۔ ابھی وہ نہیں آئے، اللہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ کا ذکر ہو، اسی لیے اللہ نے نبیوں کی زبان سے محمد الرسول اللہ کا ذکر کروایا ہے۔ احباب، حضور کے وسیلے سے یہودی یہ بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ جب مشرکین اور یہودیوں کے درمیان جنگ شدت اختیار کر جاتی تو یہودی کیا کرتے؟ تورات اٹھاتے، جہاں رسول اللہ کا ذکر ہوتا وہاں انگلی رکھتے اور انگلی رکھ کر کہتے اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا۔ اے اللہ، جس نبی کو تو نے سب سے آخر میں بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے، اس کی عزت اور اس کی وجاہت، اس کی شان و وقار کا واسطہ پیش کر کے دعا کرتے ہیں ہمیں دشمنوں پہ فتح عطا فرما دے۔ حضور نہیں آئے دنیا میں ابھی اور یہودی ان کا نام لے کے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا؟ فرماتے ہیں فَيُنْصَرُونَ، اللہ اپنے حبیب کا وسیلہ رد نہیں فرماتا، اللہ انہیں فتح یاب فرما دیتا تھا، اپنی مدد عطا فرماتا تھا۔ کن کو؟ یہودیوں کو جو نہیں مانتے حضور کو۔ اگر دشمن بھی محمد الرسول اللہ کا وسیلہ پیش کرے اللہ کے حضور، اللہ انہیں خالی نہیں موڑتا۔ تو ہم تو ہے ہی غلام، ہم تو ہے ہی کلمہ گو، ہم تو ہے ہی حضور کے نام پر سب کچھ قربان کرنے والے، ہم تو کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے۔ اگر ہم اللہ کے حضور محمد الرسول اللہ کا وسیلہ پیش کرے، اللہ کیسے خالی موڑے گا؟ اللہ پسند فرماتا ہے۔ احباب، ہم اس نبی کے امتی ہیں
جو دنیا میں تشریف نہیں لائے اور آپ کا نام، آپ کی ذات، آپ کی صفات فیضیاب کرتے آ رہے ہیں، جن کے آنے کی دعائیں ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے کعبے کے سامنے اللہ سے مانگی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاک و صاف ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ بہت سارے واقعات، جناب سلیمان، جناب داؤد علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، یہ ساری روایات میں سکپ کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ احباب، سوال یہ ہے، حضور کی آمد کا تذکرہ، حضور کے میلاد کا بیان اگر گناہ ہوتا تو ابراہیم خلیل اللہ نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے کیوں کیا؟ اعتراض ہوتا ہے نا، میلاد کیوں مناتے ہو؟ میں کہتا ہوں میلاد کا بیان اگر گناہ ہوتا تو جناب ابراہیم خلیل اللہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے حضور کا میلاد کیوں پیش کرتے؟ اگر میلاد کا بیان گناہ ہوتا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی امتیوں میں بیٹھ کر حضور کی آمد کا، حضور کے میلاد کا تذکرہ کیوں کرتے؟ اگر میلاد کا بیان گناہ ہے تو آدم علیہ السلام نے جناب شیس علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ، ان کے ذکر کا تذکرہ کیوں کیا؟ حضور علیہ السلام کا ذکر یہ شرک و بدعت نہیں بلکہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ بنی اسرائیل کا آدمی 200 سال گناہ کرتا رہا، جب فوت ہوا لوگوں نے اٹھا کے گند اور نجس جگہ پہ پھینک دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، جاؤ اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو، دفناؤ۔ یا اللہ وہ تو بہت گناہ گار تھا۔ کہا سچ کہہ رہے ہو، ایسا ہی تھا مگر اس کی ایک عادت تھی۔ یا اللہ کیا عادت تھی؟ کہا جب بھی تورات کھولتا، جہاں میرے حبیب محمد کا ذکر آتا وہ اس کو چومتا، آنکھوں سے لگاتا۔ میں نے اس عمل کے سبب اس کی مغفرت بھی کر دی ہے، جنت بھی دے دی ہے، 70 حوروں سے نکاح بھی کر دیا ہے۔ آج قوم پھنسی ہوئی ہے اس بات پر کہ حضور کے نام پر انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ حضور کے نام پر انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ نہیں؟ گناہ ہے یہ تو؟ نہ بابا نہ، جو تیرے گناہ ہوئے ہیں اس عمل کے صدقے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ احباب، ایمان کی بنیاد توحید ہے۔ ایمان کی بنیاد توحید، اللہ کو ایک ماننا ہے، اور ایمان کی جان، ایمان کی روح وہ جناب محمد الرسول اللہ کی محبت ہے۔ حضور کی محبت ایمان کی جان ہے۔ علامہ اقبال فرماتا ہے میں پورے قرآن کا خلاصہ نہ پیش کروں، جہاں تم پورا قرآن پڑھو گے پھر بعد میں سمجھو گے، میں ایک لمحے میں بیان کر دیتا ہوں۔ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ ایمان کی روح کیا ہے، ایمان کی جان کیا ہے، ایمان کی اصل کیا ہے، میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ دین کی جان کیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک ہی جملے میں بتاتا ہوں، مغز قرآن روح ایمان جان دی است حب رحمت للعالمین۔ اگر پورے قرآن کا خلاصہ چاہتے ہو تو میں ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ اگر دین کی اصل چاہتے ہو، دین کی روح، دین کی جان جاننا چاہتے ہو، ایمان کی اصل جاننا چاہتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اور انواع محبت ہے، ٹوٹ کر محبت کرنا، یہی ایمان کی اصل ہے۔ قرآن، آپ قرآن کے اوراق پر نظر ڈالیں، قرآن کے اوراق کو پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا، ہاں یہ بھی شرط ہے، یہ شرط ہے۔ قرآن کے اوراق کھول کے دیکھیں تو آپ کو رسول اللہ کی نعت نظر آئے گی۔ شرط کیا ہے؟ کہا صدیق کی آنکھ ہونی چاہیے، صدیق کی آنکھ ہونی چاہیے، عثمان کی حیا ہونی چاہیے، بلال کا عشق ہونا چاہیے، بلال کی غلامی ہونی چاہیے، اور اویس قرنی کی محبت ہونی چاہیے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کے دل میں ہو، نظر میں ہو، روح میں ہو، پھر آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کہو گے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ محمد الرسول اللہ ایمان کی جان ہے، حضور ہی ہمارا اصل ہے۔ ہمارا تعلق حضور سے مضبوط ہے تو ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، ہمارا تعلق حضور سے کمزور ہے تو ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہے۔ اپنا سب کچھ وار دینا رسول اللہ کے قدموں پر، یہ ایمان ہے۔
ہجرت کا سفر ہے، جناب صدیق اکبر کبھی حضور کے آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہو، کبھی آگے جا رہے ہو کبھی پیچھے آ رہے ہو؟ یا رسول اللہ جب دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں آگے آ جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے کہ پیچھے سے وار نہ ہو تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، جب دائیں کا خیال آتا ہے تو دائیں آتا ہوں، جب بائیں کا خیال آتا ہے تو بائیں جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ دشمن کا وار آپ تک پہنچنے سے پہلے صدیق کے سینے کو پہلے پار کرے پھر آپ کی طرف آئے گا۔ یہ ہے وہ عشق، یہ ہے وہ محبت۔ کو پوچھے ابو بکر کیا ڈر نہیں لگتا؟ جان جا رہی ہے، جان جانے کا خوف ہے، یہاں پر تکلیف ہے، درد ہے۔ تو اقبال نے کیا خوبصورت جواب دیا جناب صدیق اکبر کے بہاف پر۔ آپ فرماتے ہیں دل از عشق او توانا می شود، دل از عشق او توانا می شود، خاک خاک ہم دوش سریا می شود۔ فرماتے ہیں جب حضور کی محبت دل میں آ جاتی ہے نا تو پھر آدمی تگڑا ہو جاتا ہے، پھر آدمی مضبوط ہو جاتا ہے، پھر آدمی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر آدمی اپنی جان مال اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حضور کی محبت سینے میں آ جائے تو پھر تو پھانسی کے گھاٹ تک جاتے ہوئے بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگاتے ہوئے کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے سب غلاموں کی خیر ہو، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو، یا رسول اللہ تیرے ماننے والوں کی خیر ہو۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں عشق مصطفیٰ موجود ہو۔ احد کا میدان ہے، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے کھڑے ہیں، ڈھال بن کر جو بھی وار آئے تو سیدھا ابو دجانہ کے سینے پہ لگے پھر مصطفیٰ کی طرف جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق رسول ہے، یہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ احد کا میدان ہے، کعب بن مالک حضور کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کافروں نے آپ کو پہچان لیا، آپ کا لباس پہچان لیا، وہ آپ کی طرف لپک رہے ہیں، حضور مہربانی فرما کر اپنا جنگی لباس اتار دیں، میرا جنگی لباس آپ پہن لے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شر سے محفوظ رہے، ان کا رخ آپ کے بجائے پھر میری طرف ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ عشق رسول، یہ ہے وہ غلامی مصطفیٰ جو صحابہ کرام نے ہمیں سمجھایا۔ تم تو امت ہو کے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ کے آج تک حضور کی ذات پر لڑ رہے ہو، جگڑ رہے ہو۔ کتنی محبت کرنی ہے، کتنی محبت نہیں کرنی۔ دعمت دعت النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فی واحتکم۔ امام بصیری فرماتے ہیں حضور سے کتنی محبت کرنی ہے؟ فرمایا نصارہ کی طرح اللہ یا اللہ کا بیٹا نہ کہنا، باقی جو تم سوچتے ہو حضور کا مقام اس سے بھی بلند ہے۔ امت آج اسی میں پھنسی ہوئی ہے کہ حضور سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ صحابی رسول ہے سیدنا حذیفہ بن یمان، وہ بیٹھے ہیں تو ایک تابعی آیا۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، صحابی کو دیکھا ہے حالت ایمان۔ تابعی پوچھتے ہیں حذیفہ بن یمان سے کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں بالکل میں نے کی ہے۔ کیا آپ کو اللہ کے رسول کی مجلس نصیب ہوئی ہے؟ ہاں بالکل مجھے اللہ کے رسول کی مجلس نصیب ہوئی ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے خدمت کی ہے؟ حضور کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں ہم نے اپنا سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے، ہم نے سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دیا۔ اب وہ تابعی کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یقیناً آپ نے حضور سے بے مثال محبت کی ہے، صحابہ کی جماعت نے بہت محبت کی ہے، لیکن اگر ہم حضور کے زمانے میں ہوتے تو اللہ کی عزت کی قسم رسول اللہ کے قدم مبارک کو ہم زمین پر لگنے نہیں دیتے، حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے زندگی گزارتے۔ ہم نے حضور کے قدم کو زمین پہ لگنے ہی نہیں دینا تھا۔ یہ جذبات ہے تابعی کے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن حضور سے محبت، بڑی محبت، کمال کی محبت۔ یہ محبت اور یہ جذبہ، یہ عقیدت، یہ عشق، یہ ولولہ جب صحابی نے تابعی کی آنکھوں میں اور ان کے جذبات کو دیکھا تو صحابی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابی نے شرک و بدعت کا فتویٰ نہیں لگایا کہ اوہ تم گمراہ ہو گئے، تم صحابہ سے عشق میں آگے نکل گئے ہو، نہیں۔ ہر ایک کی محبت کا انداز اپنا اپنا ہے، ہر ایک کی محبت کا انداز جدا گانا ہے۔ اگر یہی محبت اس امت میں واپس آ جائے تو یہ امت جو ہے پھر عروج کا سفر کر سکتی ہے،
یہی محبت. ہم کہتے ہیں نا جی سوشل میڈیا کا دور ہے, آگے کی طرف بڑھو. نہ آگے کی طرف نہیں, اس امت کی بقا پیچھے کی طرف ہے. جتنا تعلق اپنے ہسٹری کے ساتھ, اپنے ماضی کے ساتھ اور دور رسول اللہ کے ساتھ, زمانہ مصطفیٰ کے ساتھ قائم ہوگا, اتنی ہی اس امت کو اللہ مزید عزت عطا فرمائے گا. اقبال فرماتے ہیں نا کہ خاک ہم دوش سریا می شود. فرماتے ہیں کہ اگر مٹی کا بھی یہ تعلق نہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ قائم ہو جائے تو پھر اس مٹی کا مقابلہ آسمان بھی نہیں کر سکتا. اگر مٹی کو بھی رسول اللہ کی محبت نصیب ہو تو پھر اس کا مقابلہ آسمان نہیں کر سکتا. کیوں کہا؟ محبت رسول میں اتنی طاقت ہے کہ وہ احد جیسے پہاڑ کو بھی ہلا دیتی ہے, وجد آ جاتے ہیں. محبت رسول میں اتنی طاقت ہے کہ استون حنانہ, آپ کو پتا ہوگا, وہ درخت جو رسول اللہ کے فراق میں رونا شروع کر گیا. رسول اللہ کی محبت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس دے دیتی ہے. حضور کی محبت میں اتنی طاقت ہے کہ دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتی ہے. حضور کی محبت میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ جہنمی کو جنتی بنا دیتی ہے. باقی محبتیں تو توڑتی ہیں نا, باقی محبتیں کمزور کر دیتی ہیں, تفریق ڈالتی ہے. مال کی محبت ہو تو بھائی کو بھی قتل کر دیتا ہے آدمی, مال کے لیے, وراثت کے لیے. کرسی کی محبت, ووٹ لینے کے لیے دوسروں کی عزتیں نہیں اچھالی جاتی. کرسی کی محبت میں لوگ دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں. عورت کی محبت آدمی کو مجنون بنا دیتی ہے. غالب نے کہا تھا نا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ آدمی ہم بھی تھے کام کے. تو یہ جو دنیا کی محبتیں ہیں یہ توڑنے والی ہے, اور ایک ایسی محبت ہے جو سب کو جوڑ کے رکھتی ہے. ایک ایسی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ فتح کی آیتیں اٹھا کر دیکھیں نا, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. باقی محبتیں توڑتی ہے, حضور کی محبت آپس میں جوڑتی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ عشق او سرمایہ جمیعت است, عشق او سرمایہ جمیعت است, ہم چوخوں اندر عروق ملت است. آپ فرماتے امت کو جوڑنے کا, ایک ہی نقطے پہ جمع کرنے کا واحد علاج یہ ہے کہ امت کو محمد الرسول اللہ کی محبت دے دی جائے. فرماتے ہیں جس طرح انسان کے وجود کے لیے, اس کی زندگی کے لیے, اس کے بقا کے لیے رگوں کے اندر خون کا ہونا ضروری ہے, اسی طرح اس امت مسلمہ کے وجود کے لیے, اس کے بقا کے لیے, اس کی زندگی کے لیے امت کے ہر فرد میں محمد الرسول اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہو. احباب, عشق رسول کیسے آتا ہے سینے میں؟ عشق رسول سینے میں کیسے داخل کر سکتے ہیں؟ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ. کون امام احمد رضا؟ وہ امام احمد رضا جو فرماتے ہیں اگر میرے دل کو نکال کے اس کے دو ٹکڑے کرو تو اللہ کی عزت کی قسم, ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے ٹکڑے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا. وہ امام احمد رضا جو جاگتی ہوئی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کرتے ہیں. وہ امام احمد رضا اس قوم کو پیغام دیتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ حضور کی محبت تمہارے سینوں میں آ جائے تو کہا 3 فارمولے ہیں. کیا؟ پہلا یہ کہ رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ شروع کر دو. دوسرا یہ کہ رسول اللہ پہ درود بھیجو. تیسرا یہ کہ اچھے نعت خوانوں کی آواز میں رسول اللہ کی نعت خوانی سنو. یہ کام تم کرو گے, اللہ حضور کی محبت تمہارے سینوں میں ڈال دے گی. حضور کے سیرت کو پڑھیں. انسانی فطرت ہے کہ وہ حسن کو, کمال کو, جود و نوال کو, سخاوت کو پسند کرتا ہے اور اس سے متاثر ہو کے اس سے محبت کرنے لگتا ہے. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کسی کے دل میں ڈالنا چاہتے ہیں نا, تو کیا کریں؟ حضور کی محبت کسی کے سینے میں ڈالنا ہو تو حضور کے کمالات بیان کرے, حضور کے خصائل بیان کرے, حضور کا حسن و جمال بیان کرے, حضور کے جود و نوال کو بیان کرے, حضور کی سخاوت بیان کرے, حضور کی شجاعت بیان کرے, حضور کے علم اور حلم کو بیان کرے, حضور کے ایثار و قربانی کو بیان کرے, حضور کے اعلیٰ اخلاق بیان کرے. جب آپ حضور کی ذات کا تعارف کرائیں گے, ان کی تعلیمات کو بیان کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ آپ یہاں سے بیان کریں گے, اللہ ان کے سینوں میں حضور کی محبت کے بیج خود بو دے گا. آپ بیان کریں کہ ہر نبی نے آ کر
گواہی دی ہے جبریل سے سن کر کہ اللہ ایک ہے. ہمارے حبیب، ہمارے نبی، امام الانبیاء، واحد وہ ہستی ہے جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ کر اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی ہے. باقی انبیاء خاص قوم قبیلے کے لیے آتے تھے، وقت کے لیے ہوتے تھے، لیکن ہمارے نبی یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، لوگوں میں تم سب کے لیے رسول بن کر آیا ہوں. خاص قوم قبیلے کے لیے نہیں، صبح محشر تک کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پچھلی امتوں کی عبادت کے لیے کوئی خاص جگہ ہوتی تھی، وہاں جا کے عبادت ہوتی تھی، اس کے باہر عبادت ان کی نہیں. ہمارے حبیب جب دنیا میں تشریف لایا، آپ کا قدم زمین پر لگنا تھا، اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. کون ہے ایسی ہستی؟ وہ ہستی فقط رحمت للعالمین ہے. اللہ رب العالمین تو محمد الرسول اللہ کو رحمت للعالمین بنایا ہے. جہاں تک رب کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. جہاں تک رب العالمین ہے وہاں تک محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہے. یہ بیان کرے حضور کی باتیں، حضور کے کمالات، تب جا کے دیکھیں دشمن بھی آپ کے قریب آ جائے گا. انہیں بتاؤ کہ ہمارا نبی امام الانبیاء ہے، ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے، ہمارا نبی خاتم النبیین ہے، شفیع المذنبین ہے. انہیں بتائیں کہ ہمارا نبی سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، دونوں عالم کا دولا. یہ بتائیں گے تو بات بنے گی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جب یہ تذکرے ہوں گے تب پھر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ جھنڈے اٹھانے چاہیے کہ یا نہیں اٹھانے چاہیے. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. جب آپ گج وج کے حضور کا ذکر کریں گے شرمائیں گے نہیں. گانا گاتے ہوئے نہیں شرماتی ہماری قوم، گالی دیتے ہوئے نہیں شرماتی ہماری قوم، لیکن جب حضور کا بیان آ جائے تو پھر شرما کے کنجوسی کے ساتھ انگلی اٹھانے والے، اعتراض کرنے والے، فتوے لگانے والے، ان کی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے فتووں کو ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. کیا یہ امتی ہے کہ جب ان کے سامنے حضور کے معراج کا ذکر آئے تو آگے سے کہے جی یہ تو خواب کا معاملہ تھا. حضور کے علم کی بات آئے تو کہتے ہیں حضور تو دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتے. یہ امتی ہے؟ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. حضور کے اختیارات کی بات آ جائے، حضور جنت تقسیم کر رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں، تو کہے جی حدیث ذرا ضعیف ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کی بات ہو تو کہتے ہیں جناب یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. میلاد النبی بنایا تو جناب یہ شرک ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑا تو ان کو بدعت نظر آ گئی ہے. حیات النبی کی بات کرے کہ رسول اللہ زندہ ہے، جب شہید زندہ ہے تو حضور کو کیسے العیاذ باللہ کیسے تم زبانوں پہ لاتے ہو کہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے؟ کیسا امتی ہے؟ قدر نبیدہ ایک جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جان والے سو گئے وچ مدینے. قدر نبیدہ اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا جانے مچھلی یا جانے مرغابی. انہیں کس چیز کی خبر؟ ذکر روکے فضل کاٹے عیب کے جو یا ہو. حضور کا جہاں ذکر ہو ذکر روکو، میلاد چھوڑو، حضور کی نعت چھوڑو، حضور کی بات چھوڑو. ذکر روکے فضل کاٹے، جہاں حضور کے فضل کا تذکرہ ہو اس کے پیچھے پڑ جائے. عیب کے جو یا ہو، بس عیب نکالنے کی کوشش کرے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا ذکر روکے فضل کاٹے عیب کے جو یا ہو، پھر کہے منکر کہ ہوں امت رسول اللہ کی. حضور کے امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور پھر بدبخت حضور کے کمالات کا انکار بھی کرے. ہم خوش نصیب ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت. ہم اپنی قسمت پہ ناز کرے کہ ہمارا تعلق رسول اللہ سے ہے. ہوں تو خاک مگر محمد سے ہے نسبت میری. بس یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے. کون سے گناہ ہے جو اس امت نے نہیں کیے، جو گناہ بنی اسرائیل کرتی آ رہی ہے، پھر بھی اللہ تمہاری جو عیب ہے اللہ چھپا رہا ہے. ان کے تو دروازوں پر، ان کے ماتھوں پر لکھا ہوتا تھا کہ رات کو کیا گناہ کر کے بیٹھا ہے. اللہ نے اس امت کے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے. کیوں؟ حیا محمد الرسول اللہ کی ہے، نسبت رسول اللہ کی ہے. اس وجہ سے ہماری عزتیں چھپی ہوئی ہے. لوگ اگر ہمیں سلام کرتے ہیں نا تو یہ فقط رسول اللہ کی غلامی کا رشتہ ہے، ورنہ ہم میں کوئی کمال نہیں رکھا.
وقت ہو چکا ہے، دل بہت کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے، اعلان یہ کرنے لگا ہوں انشاءاللہ ہماری مسجد سے میلاد النبی کا جلوس کا اہتمام ہے۔ 7 ستمبر کو مسجد سے جلوس نکلے گا، اسی ایریے میں ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب احباب اس میں شرکت فرمائیں۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں اللہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ کا ذکر ہو، اللہ چاہتا ہے کہ حضور کے نام کا جلوس نکلے، اللہ پسند فرماتا ہے کہ حضور کا ذکر مڈلزبرا کی سرزمین پر یہاں مڈلزبرا کی گلیوں میں مدینے والے محمد الرسول اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں ساری امت اس دن اپنی غلامی کا ثبوت دے، آئے اس میلاد کے جلوس میں حضور کے نعرے لگیں گے، نعرہ تکبیر، نہیں 1500 سالہ جشن میلاد ہے تو نعرہ بھی اسی شان کا ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، غمخوار کی آمد۔ اللہ ہم سب کی جانیں حضور کے نام پہ قربان، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور کے لیے جان بھی قربان کرے، مال بھی قربان کرے۔ 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ العزیز صبح بہارہ، میں نے ابھی ساتھیوں سے مشورہ بھی کرنا تھا، صبح بہارہ کا پروگرام مسجد میں ہوگا۔ 12 ربیع الاول اگلا جمعہ جو آ رہا ہے، صبح صادق کے وقت آپ کوشش کریں مسجد میں آئیں، با جماعت نماز تہجد پڑھیں گے، یہ بھی میلاد کا انداز ہے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو آپ احباب اس دن بھی کوشش فرمائیں، صبح جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، تہجد کے وقت مسجد میں حاضر ہوں گے، اللہ کے حضور سجدے بھی کریں گے، رسول اللہ پہ درود و سلام بھی پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔